لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك الملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك الملك لا الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. عن أبي رزين العقيلي رضي الله عنه أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا الظعن، قال حج عن أبيك واعتمر. یہ ایک حدیث ہے جو سنن ابو داؤد، سنن ترمذی، سنن نسائی، سنن ابن ماجہ اور بہت سی حدیث کی کتابوں میں مروی ہے، جس میں حج بدل سے متعلق سوال ہے. ایک مشہور صحابی ابو رزین العقیلی ہیں، وہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ سے سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے باپ بہت بوڑھے ہیں، حج اور عمرہ نہیں کر سکتے اور نہ ہی سواری پر بیٹھ سکتے ہیں، یعنی نہ تو پیدل آ سکتے ہیں اور آ گئے تو نہ ہی عمرہ کر سکتے ہیں، حج کر سکتے ہیں، اور نہ ہی یہی ہے کہ انہیں سواری پر باندھ کر کے لایا جائے بیٹھا کر کے اور سواری ہی پر سارا کام کرایا جائے، یہ بھی نہیں کر سکتے. تو اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے باپ کی طرف سے حج اور عمرہ کرو. دیکھیے، حج اور عمرہ نماز، روزہ، زکوٰۃ سے اس ناحیے سے مختلف ہے کہ اگر نماز ہے، زکوٰۃ ہے اور روزہ ہے، اگر نماز کی انسان کے پاس طاقت نہیں ہے، اگرچہ بہت پیسہ اس کے پاس ہے، نماز پڑھنے سے کیا ہے؟ معاف رکھا گیا. روزہ رکھنے کی طاقت نہیں ہے، اگرچہ اس کے پاس بہت زیادہ پیسہ ہے، تو روزہ رکھنے کی طاقت نہیں ہے تو وہ اپنے پیسے سے کیا کرے گا؟ ایک مسکین کو کھانا کھلائے گا، کسی کو روزہ نہیں رکھوائے گا، ایک مسکین کو کھانا کھلائے گا. زکوٰۃ آپ کے پاس مال نہیں ہے، بالکل آپ کے پاس بالکل مال نہیں ہے تو آپ کے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں ہے. نماز اور روزہ صرف جسمانی عبادت ہے اور زکوٰۃ صرف مالی عبادت ہے، لیکن حج اور عمرہ ایسی چیز ہے جو مالی عبادت بھی ہے اور جسمانی عبادت بھی ہے. مالی عبادت بھی ہے اور یعنی اس میں جسم کی بھی ضرورت پڑتی ہے اور مال کی بھی ضرورت پڑتی ہے. اب اگر کسی انسان کے پاس حج کے لیے طاقت نہیں ہے، حج کے لیے طاقت نہیں ہے، اس میں جو صرف طاقت کا اعتبار ہے وہ دو چیز ہے، زاد اور راحلہ ہے. زاد اور راحلہ یعنی انسان کے پاس سواری ہو جو وہاں تک پہنچا دے، زاد اور توشہ ہو اور سامان ہو جس سے وہ اپنی بھوک وغیرہ مٹا سکے، ہے کہ نہیں؟ یہ دو چیزیں ضروری ہیں. لہذا جس کے اندر پاس یہ دو چیزیں پائی جائیں گی اس کے اوپر حج فرض ہوگا، اس کے اوپر حج فرض ہوگا. اگر کسی کے پاس جسمانی طاقت قطعاً نہیں ہے، وہ مکہ نہیں پہنچ سکتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسے مال دیا ہے، اسے
مال دیا ہے تو وہ یہ نہیں کہتا کہ ارے بھائی میں تو بڑا کمزور بوڑھا ہو گیا, میرے اوپر حج فرض ہی نہیں, اب میں کیا کروں. نہیں, وہ اپنے پیسے سے کسی اور کو حج کرنے بھیجے, اپنے پیسے سے کسی اور کو حج کرنے بھیجے. ایک شخص ہے, اس کے پاس بہت پیسہ ہے, اس کے پاس بہت پیسہ ہے, اور وہ کسی ایسے کام میں ہے کہ اس سے اس کو فرصت نہیں ملتی. پیسہ تو ہے اس کے پاس, لیکن کسی ایسے کام میں ہے کہ اسے فرصت نہیں ملتی ہے, اور مستقبل میں امید بھی نہیں ہے کہ فرصت ملے گی, ہے نا. تو وہ کیا ہے, اگرچہ اس کو فرصت نہیں ہے لیکن اپنی طرف سے کسی کو حج کرنے وہ بھیجے. یعنی مثال کے طور پر ایک شخص ہے, اس کے پاس پیسے تو بہت ہیں, اسے جیل میں کر دیا گیا ہے, اسے جیل میں کر دیا گیا ہے, یا نظر بند کر دیا گیا ہے کہ ہاں جیسے گھر میں رہتے ہیں نا لوگ, نظر بند کر دیا گیا ہے اس کو, اس کے پر دفعہ 44 نافذ ہے کہ وہ کسی سے مل نہیں سکتا, کہیں جا نہیں سکتا, کچھ نہیں کر سکتا, اور یہ اس کی زندگی بھر کے لیے کر دیا گیا. اور ایسے شخص کے پاس پیسہ ہے تو وہ کیا کرے گا, حج نہیں کرے گا کہ ہم تو مجبور ہیں. ٹھیک ہے, وہ حج نہ کرے, لیکن اپنے پیسے سے کسی کو بھیج تو سکتا ہے کہ نہیں بھیج سکتا. ساتھیوں, یہ بڑا اہم ہے, اس سلسلے میں ہمارے یہاں بڑی کوتاہی پائی جاتی ہے. دو اعتبار سے کوتاہی ہے. کچھ تو ایسے ہیں کوتاہی کہ اس سلسلے میں بہت آگے بڑھ گئے ہیں, یعنی جہاں جس کی طرف سے حج کرنا عمرہ کرنا سنت بھی نہیں ہے, لوگ اس کی طرف سے حج عمرہ ضرور کرتے ہیں. اور دوسری طرف یہ ہے کہ جس کے اوپر حج اور عمرہ فرض ہو گیا ہے, لوگ اس کی طرف سے حج عمرہ کرتے ہی نہیں ہیں. مثال کے طور پر ایک شخص ہمارے اور آپ کے یہاں ہے, وہ صاحب حیثیت تھا. اس مسئلے کو سمجھ لینا چاہیے, ہم نے اسے نقاط میں بیان کیا ہے اسی لیے اس کو سمجھ لیں کہ ایک شخص کے پاس مال بہت ہے, اور اللہ نے اسے جسمانی طاقت بھی دی تھی, لیکن وہ اس انتظار میں رہا کہ ابھی تو ہمارے بچے پڑھ رہے ہیں, ابھی تو بچیوں کی شادی کرنا ہے, ابھی تو ہم نے بچوں کے لیے گھر بھی نہیں بنائے, ایک ہی گھر ہے جس کے اندر ہم 2 کمرے ہیں جس میں ہم رہ رہے ہیں. لہذا دیکھیں گے ان چیزوں سے جیسے ہمارے یہاں تصور ہے, اس لیے کہ ہمارے ہندوستان, پاکستان اور بنگلہ دیش کا یہ تصور ہے کہ جب آدمی کا اپنے یہاں کوئی کام نہ رہ جائے تو کیا سوچتا ہے, حج کرنے کے لیے سوچتا ہے. اسی لیے آپ جا کر کے دیکھ لیں, سب سے بوڑھے اور کمزور حاجی آپ کو کہاں کے ملیں گے, اندازہ لگا لیں آپ, سب سے بوڑھے اور کمزور حاجی آپ کو کہاں کے ملیں گے, انڈیا, پاکستان اور اسی علاقے کے ملیں گے. یعنی اب جب دنیا میں ان کا کوئی کام نہیں رہ گیا, دروازے پہ بیٹھ کر کے کھانسنا رہ گیا صرف بس, ہے کہ نہیں ہے, تو اس کے بارے میں کیا سوچتے ہیں, حج کرنے کے لیے. یہ بہت بڑی غلطی ہے ساتھیوں. بہت سے لوگوں کے بارے میں میرا اپنا اندازہ ہے دیکھ کر کے کہ بہت سے لوگوں کے اوپر ہمارے اور آپ کے ہاں حج فرض ہے, لیکن وہ اس بارے میں سوچتے ہی نہیں کہ مجھے بھی حج کرنا ہے, سوچتے ہی نہیں. تو اگر کوئی ایسا شخص ہے کہ جس کے اوپر حج فرض ہو گیا, حج فرض ہو تھا, استطاعت بھی آ سکتا تھا, لیکن وہ آیا نہیں اور اس کا اسی حال میں انتقال ہو گیا, تو اب اس کا مال اس وقت تک تقسیم نہیں ہوگا جب تک کہ اس کے مال سے اتنا پیسہ نکال نہ لیا جائے جس سے کوئی حج کر سکے. اولاد میں سے کوئی خود آئے, یا خود نہیں آ سکتے تو کسی دوسرے کو اس پیسے سے حج کے لیے بھیجائے. دیکھیے ہمارے یہاں اس میں بڑی کوتاہی ہے, کوئی نہیں سوچتا اس بارے میں. سب یہی سوچتے ہیں کتنا جلدی پیسہ کیا ہے ہم اپنا آپس میں بانٹ لیں اور تقسیم کر لیں, ہے کہ نہیں. سوچا کسی کو دیکھا ہے آپ نے الا ماشاء اللہ کہ اس کے ورثہ اس بارے میں سوچتے رہو کہ ہاں ہمارے بھائی بہت مالدار تھے, ہمارے ساتھ ایسا کیا, یہ کیا, وہ کیا, لیکن کوئی سوچتا اس سلسلے میں نہیں. حالانکہ یہ پہلا فرض ہے, اسے اللہ کے رسول نے قرض قرار دیا ہے. چنانچہ ایک حدیث میں ہے جو شاید اس کے اندر ہم نے نقل کیا ہو, صحیح بخاری شریف میں ہے کہ ایک شخص آتا ہے کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, ہماری
بہن نے نظر مانی تھی کہ اس گھر کا حج کرے گی، یعنی حج کرنے کی نظر مانی تھی، لیکن اس کا انتقال ہو گیا، اس نے اپنا حج نہیں کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تیری بہن کے اوپر اگر کسی کا قرض ہوتا تو اس قرض کو ادا کرتا کہ نہ کرتا؟ کہا کہ بالکل ادا کرتا۔ تو کہا اللہ تعالیٰ کا قرض اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ اسے ادا کیا جائے، گویا اللہ کا یہ قرض اس کے اوپر ہے، تمہاری بہن کے اوپر، اس کی میراث تقسیم ہی نہیں ہوگی یہاں تک کہ اللہ کا یہ قرض ادا کر دیا جائے۔ اسی طریقے سے ایک شخص عورت آتی ہے اور کہتی ہے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے والد بہت بوڑھے ہو گئے ہیں، اللہ کا فریضہ انہیں پا لیا ہے، یعنی ان کے اوپر حج فرض ہے۔ آپ نے فرمایا تو اپنے باپ کی طرف سے حج کر، اپنے باپ کی طرف سے حج کر، بلکہ اس میں بھی ہے کیا اگر تیرے باپ پر قرض ہوتا تو اسے ادا نہیں کرتی؟ آپ نے فرمایا ہاں، تو کہا کہ یہ بھی اللہ کا قرض ہے، اسے تو ادا کر۔ تو یہ پہلی صورت ہے جس سلسلے میں معلوم رہنا چاہیے کہ ہاں حج کرنا اپنے میت کی طرف سے وارث کے اوپر فرض ہے۔ دوسری صورت اور ہو سکتی ہے کہ وارث کے اوپر حج فرض تو ہوا تھا، حج فرض تو ہوا تھا، لیکن اس نے سارا پیسہ کس میں خرچ کر دیا؟ بچوں کی تعلیم میں، فلاں کی شادی میں۔ آج کل جانتے ہیں شادی جہاں 10,000 خرچ ہونا چاہیے، ہمارے ہاں 1.5-2 لاکھ روپے تو خرچ ضرور کرتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ شادی جہاں 10,000 میں ہو جانی چاہیے کتنا خرچ کرتے ہیں، ہے نا؟ ساتھیو اب آپ تعجب کریں گے، اب تو صورتحال یہ پہنچ گئی ہے کہ ایک ایک کارڈ جو چھپتا ہے شادی کے لیے وہ سینکڑوں روپے کا ہوتا ہے۔ 10-5 کی بات ختم ہو گئی، اب یہ زمانہ گزر گیا۔ ایک ایک کارڈ جس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کہ ہے کوئی ضرورت بغیر اس کے دعوت نہیں ہو سکتی ہے۔ آج کل تو آپ موبائل کے اوپر میسج بھیج دیا ہے کہ نہیں ہے؟ کہہ رہا ہوں اب 10 کا زمانہ ختم ہو گیا، جی ختم ہو گیا یہ زمانہ، جی بتا کر رہا ہوں ختم ہوا زمانہ یہ۔ اب انہیں بچپن کی بات کر رہے ہیں، یا ہو سکتا ہے کہ ہمارے دیہات میں ہو، ہاں اب تو سینکڑوں، ہے نا، ہے کہ نہیں؟ سینکڑوں کی بات کیجئے اب، آخر اس کی کیا ضرورت ہے؟ یہ ایک مثال دے رہا ہوں فضول خرچی کی ہمارے ہاں شادی کی۔ اب ایسے کام میں اس نے اپنے سارے پیسے خرچ کر دیے، اب جب بڑھاپا آیا تو اس کے پاس پیسے نہیں رہ گئے، اس حال میں اس کا انتقال ہو گیا۔ اب اتنا مال چھوڑ کر کے نہیں گیا ہے، اتنا مال چھوڑ کر کے نہیں جا رہا ہے، وصیت کر دیتا ہے تو بچوں کے اوپر فرض ہے کہ اس کی طرف سے حج کریں، خواہ اس گھر کو بیچ کر کے اس کے گھر کریں، اگر مال نہیں چھوڑا ہے۔ جس گھر میں رہ رہے ہیں اس گھر کو بیچ کر کے، اور میں نہیں سمجھتا کہ اب کوئی ایسا گھر ہوگا اس کو بیچ کر کے انسان حج نہیں کر سکتا ہے کہ نہیں؟ چھوٹا موٹا جیسا بھی گھر ہوگا، اتنے پیسے تو آ ہی جائیں گے، اس سے حج کر لے کہ حج نہ کرے، ورنہ اس کے اوپر قرض رہے گا، اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی پکڑ ہوگی۔ اسی طریقے سے اگر کوئی شخص بہت پیسے والا تھا لیکن آخر عمر آتے آتے اس کا پیسہ ختم ہو گیا، اس کا پیسہ ختم ہو گیا، اور اس کے ورثہ اس حال میں اس نے اپنے ورثہ کو چھوڑا کہ اس کے پاس کچھ بھی رہنے گا، بلکہ اپنی زندگی میں سارا بانٹ دیا اور تقسیم کر دیا، تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ گنہگار تو ہوگا، اس کی طرف سے حج کرنا ورثہ پر، بچوں پر فرض نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے کچھ چھوڑا نہیں ہے، لیکن مستحب ضرور، فرض نہیں ہوگا لیکن کیا ہے؟ مستحب ضرور ہوگا۔ اس کے ورثہ کو چاہیے کہ اس کی طرف سے حج اور عمرہ کر لیں۔ تیسری صورت ساتھیوں، یا چوتھی صورت، ایک انسان صاحب استطاعت تھا ہی نہیں، جیسے عام طور پر کچھ دیہات میں لوگ ہوں، غریب تھا اور اسی حال میں اس کا انتقال ہو گیا، یعنی اس کے اوپر کوئی ایسا وقت آیا ہی نہیں کہ اس کے اوپر حج اور عمرہ فرض ہوا ہے۔ اب اگر اس کا انتقال ہو جائے تو اس کی طرف سے حج کرنا سنت اور مستحب نہیں ہے،
اس مسئلے کو جان لینا چاہیے. یہاں عام طور پر سوالات ہوتے ہیں اور سوالات رمضان میں اور حج کے موقع پر خوب کثرت سے ہوتے ہیں. رمضان میں حج کے موقع پر خوب کثرت سے ہوتے ہیں کہ ہاں میں اپنے ابا کی طرف سے عمرہ کرنا چاہتا ہوں, میں اپنی امی کی طرف سے عمرہ کرنا چاہتا ہوں, میں اپنے بھائی کی طرف سے کرنا چاہتا ہوں, میں اپنی بہن کی طرف سے کرنا, حتیٰ کہ اپنے دادا اور دادی اور نانا نانی, بالکل سلسلہ لگا لیا ہے لوگوں نے. بلکہ بعض لوگ جاہل جاتے ہیں. تو ایک سفر میں ایک شخص نے بتایا 14 عمرہ کر کے آیا تھا 3 دن میں, 2 دن میں. کتنا عمرے؟ 14 عمرہ کر کے آیا تھا. کیا پورا سلسلہ لگا دیا تھا پورے خاندان والوں کی طرف سے. یہ بدعت کے زیادہ قریب ہے سنت کے مقابل میں. یہ بدعت کے زیادہ قریب ہے سنت کے مقابل میں, چونکہ یہاں زیادہ کچھ خرچہ نہیں کرنا پڑتا ہے کہ نہیں؟ سعودیہ میں رہ کر کے لوگوں کو زیادہ خرچہ نہیں کرنا پڑتا ہے. لیکن یہی ہندوستان سے کرنا ہو تو کوئی نہیں آئے گا, ہے کہ نہیں شیخ؟ یہ آئے گا؟ کوئی نہیں آئے گا. لیکن یہاں یہ 2 لحاظ سے غلط ہے ساتھیوں. بلکہ بسا اوقات ایسا بھی ہوا ہے کہ زندہ لوگ ہیں ان کی طرف سے عمرہ حج کیا. ابھی یہ بات آ رہی ہے کہ نہیں ہے؟ تو ایسا 2 اعتبار سے غلط ہے. ایک تو یہ کہ جس کی طرف سے آج ہر عمرہ کر رہے ہیں اس کے اوپر حج اور عمرہ فرض تھا ہی نہیں. فرض آتا اللہ کے رسول سے جتنے سوالات ہوئے ہیں وہ فرض حج اور عمرے کے بارے میں ہوئے ہیں. اور سلف کا یہ طریقہ نہیں رہا ہے کہ ہاں بھائی غیر کی طرف سے حج اور عمرے دنا دن کرتے جا رہے ہیں. دوسری چیز یہ ہے کہ زندہ آدمی اپنی عبادت کا زیادہ مستحق ہے, اپنی عبادت کا. بلکہ ہمیشہ میں ایک مثال دیتا ہوں, لوگوں سے کہو بھائی اپنی طرف سے کرو. ارے ہم نے پر سال جو حج کیا تھا وہ اپنی طرف سے کر لیا تھا. 2 مہینہ پہلے میں جو عمرہ کرنے گیا تھا ہم نے اپنی طرف سے عمرہ کر لیا تھا, اب میں فلاں کی طرف سے کرنا چاہتا. یہی تو کہتے ہیں لوگ نا, ہم نے اپنی طرف سے تو عمرہ کر لیا تھا. میں کہتا ہوں کہ اچھا یہ بتائیے پچھلے سال آپ کو 1 لاکھ کی بچت ہوئی ہے, اسے آپ نے بینک میں رکھ دیا ہے, تو اس سال کیا کریں گے آپ؟ جتنا کمائیں گے سارا صدقہ اور خیرات کر دیں گے آپ؟ جی کیا کریں گے کہ بچا کر کے رکھیں؟ سوچے کیسے 2 لاکھ پورا ہو جائے جلدی سے, ہے نا. پر سال 1 لاکھ, اس سال بھی مجھے 1.5 لاکھ بچانا چاہیے. کیوں بھائی؟ آپ کے پاس 1 لاکھ تو جمع ہے نا, تو اس کو کیا کریں؟ جمع کریں, لوگ دے دیں, صدقہ اور خیرات کر دیں. اپنے بھائی ہیں, اپنے چچا ہیں, اپنے دوست ہیں, اپنے دادا ہیں, اپنی نانی ہے, کسی کو بھی دے دو. لیکن کوئی کسی کو دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا. بلکہ عزیز قریب دوست بھی ہوگا تو اسے کریں تو حساب لگا کر کے کریں گے, ہے کہ نہیں؟ آخر کیوں لوگ یہی تو جواب دیں گے بھائی پتہ نہیں مجھے کب کس چیز کی ضرورت پڑ جائے, ہے نا, ہمیں کب کس چیز کی ضرورت پڑ جائے. تو اللہ کے بندے دنیا کے بارے میں یہی سوچتے ہو, چاہیے آخرت کے بارے میں سوچو. آپ کو پتہ نہیں کس نیکی کی کب ضرورت پڑ جائے, پتہ نہیں آپ کا پرانا حج, پرانا عمرہ اللہ کے نزدیک مقبول ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہے. آپ نے کہیں اس کے بعد کچھ ایسا کام تو نہیں کر دیا کہ آپ کے حج اور عمرے کا پورا ثواب برباد ہو گیا. تو جیسے دنیا کے بارے میں سوچ رہے ہو کہ ہمارے کبھی کام آئے گا, وہ دین کے بارے میں بھی سوچو. بلکہ دنیا کے بارے میں آدمی نہ سوچے تو یہ لائق ثواب ہے, لیکن آخرت کے بارے میں. اسی لیے علماء کہتے ہیں, اس نقطے کو سمجھ لیجئے, علماء کہتے ہیں کہ دنیا کے بارے میں انسان اپنے سے پہلے چاہے جس کو چاہے رکھ دے, خود نہ کھائے دوسرے کو کھلا دے, ہے کہ نہیں. خود دھوپ میں کھڑا رہے وہ دوسرے کو سائے میں کر دے, خود پرانا کپڑا پہنے وہ دوسرے کو علاوہ کے ثواب ہے کہ نہیں ثواب. کیوں؟ اس لیے کہ اس کا بدلہ وہ کہاں پائے گا. لیکن آخرت کے بارے میں انسان کو اپنے سب سے پہلے اپنے کو رکھنا چاہیے, حتیٰ کہ والد اور والدہ, بیٹے اور بیٹی سے ہی پہلے رکھنا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ آخرت میں کوئی کسی کے کام آنے والا نہیں. نہ باپ بیٹے کے کام آئے گا, نہ بیوی اپنے شوہر. یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ. جس دن بھائی انسان اپنے بھائی سے بھاگے گا, اپنی ماں سے چھپے گا, اپنے باپ سے چھپے گا, اپنی بیوی سے چھپے گا, اپنے بچوں سے چھپتا پھرے گا, کوئی کسی کو یاد کرے گا؟
تو اس دن کی فکر انسان کو کرنا چاہیے. اسی لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے, کیا کہا تھا؟ ربنا اغفر لی ولی والدی, اے اللہ تعالیٰ تو مجھے بخش دے اور میرے والدین کو بخش دے. پہلے کس کو کیا نام لیا ہے؟ اپنا لیا ہے, ربنا اغفر لی ولی والدی. تو آخرت کے معاملے میں انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ اپنے کو. تو آپ کا پہلا حج عمرہ پتہ نہیں قبول ہے کہ نہیں قبول ہے. اگر قبول بھی ہے تو دوسرا بھی کر لیجئے, پتہ نہیں مستقبل میں کب آپ کے آخرت میں کہاں آپ کے کام آ جائے. ہے کہ نہیں ہے؟ خیر یہ بات تو دوسری طرف چلی گئی. کہنے کا مطلب ہے کہ جس کے اوپر حج اور عمرہ واجب نہیں تھا اس کی طرف سے یہ ہمارے یہاں جو ایک رسم چل چکی ہے آج یہاں سعودیہ میں کہ فلاں کی طرف سے فلاں کی طرف سے فلاں کی طرف سے, یہ چیز کوئی سنت نہیں ہے. انسان کو حج عمرہ اپنی طرف سے کرنا چاہیے اور دعا ان کے لوگوں کی طرف سے ہے. اچھا ایک بات اور یہ سن لیں کہ دوسری کی طرف سے عمرہ حج کرنے کے لیے دو شرط بہت ضروری ہے. دو شرط بہت ضروری ہے. پہلی شرط یہ ہے کہ جس کی طرف سے حج عمرہ کر رہے ہیں یا تو وہ دنیا سے جا چکا ہے, دنیا میں نہیں ہے, اور اگر زندہ ہے تو اس لائق نہیں ہے جسمانی طور پر, مالی کے طور پر نہیں. اس لیے کہ ہوتا ہے کہ آج مال سے اس لائق نہیں, کل پیسہ اس کے پاس آ جائے نا, ہے کہ نہیں. اس لائق نہیں ہے کہ اب مکہ پہنچ سکے وہ, اور ایسا بیمار ہے یا تو ویسا بوڑھا ہو چکا ہے یا ایسا بیمار ہے کہ اب اس کے صحت یاب ہونے کی امید نہیں ہے. ایسا بیمار ہے کہ اس کے, اسی لیے دیکھا اس شخص نے کیا کہا تھا, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے, حج نہیں کر سکتے, عمرہ نہیں کر سکتے, یہاں تک کہ سواری پر بھی نہیں بیٹھ سکتے. گویا اگر سواری پر بیٹھنے کی طاقت ہوتی تو انہیں مکہ, تو یا تو وہ کیا ہے دنیا سے جا چکے ہوں یا زندہ ہیں, تو کیا ہونا چاہیے, وہ اس لائق نہیں ہے کہ مکے تک پہنچ سکیں. لہذا ان کی اجازت بھی ضروری ہے کہ ہاں میں آپ کی طرف سے حج عمرہ کر سکتا ہوں یا نہیں. یہ تو پہلی شرط ہوئی. دوسری شرط یہ ہے کہ جو شخص دوسرے کی طرف سے حج یا عمرہ کرنا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ وہ پہلے اپنی طرف سے حج اور عمرہ کر چکا ہو. تو اگر پہلی اپنی طرف سے عمرہ نہیں کیا ہے تو دوسرے کی طرف سے بھی عمرہ نہیں ہوگا. پہلے اپنی طرف سے حج نہیں کیا, دوسری طرف سے حج نہیں ہوگا, ہے نا. اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سنن ابو داؤد وغیرہ میں روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار طواف فرما رہے تھے. آپ نے دیکھا کہ ایک شخص کہہ رہا ہے لبیک لبیک عن شبرمہ, حاضر ہوں شبرمہ کی طرف سے. آپ نے کہا اے شبرمہ کون ہے؟ کہا کہ میرا بھائی یا میرا رشتہ دار. کہا میرا بھائی یا میرا کوئی قریبی رشتہ دار ہے. کہا آپ نے کیا تم نے اپنی طرف سے عمرہ کیا, حج کیا ہے؟ تم نے اس سے پہلے اپنی طرف سے حج کیا ہے؟ آپ نے فرمایا, اس نے کہا نہیں. تو آپ نے فرمایا یہ حج جو کر رہے ہو اپنی طرف سے کرو, پھر اس کے بعد شبرمہ کی طرف سے حج کرنا. تو یہ شرط ہے کہ جو دوسرے کی طرف سے حج کرنا چاہتا ہے وہ کیا کرے, پہلے اپنی طرف سے حج کر چکا ہو. اگر اپنی طرف سے حج اور عمرہ نہیں کر چکا ہے دوسری طرف سے حج اور عمرہ اس کے لیے جائز نہیں ہوگا. یہ چند باتیں ہیں جو دوسرے کی طرف سے حج یا عمرہ کرنے سے متعلق ہیں. اس چیز کو ذہن میں رکھنا چاہیے, اور یہیں یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ مرد عورت کی طرف سے اور عورت مرد کی طرف سے حج یا عمرہ کر سکتا. یہ نہیں ضروری کہ عورت ہے تو عورت کی طرف سے کرے. کون؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے غنی ہیں آپ کے عمرے سے, اپنی طرف سے اپنی فکر کیجیے, اللہ کے رسول کی فکر نہ کیجیے. آپ کو اپنی فکر ہونی چاہیے, ہے کہ نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی صحابی نے آپ کی طرف سے حج اور عمرہ نہیں کیا, یہ جہالت ہے, یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم محبت نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. جی سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. یہاں سے تو ارادہ کیا ہے کہ جائیں گے جدہ میں عمرہ کریں گے اور سیدھے